ایک بات سمجھیے، جانی ہوئی بات، سمجھی ہوئی بات اور بڑھتی ہوئی بات، کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں نا میری نالج بچوں تک کیسے پہنچے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم ایک ایسی بات جو صرف جانی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی نہیں ہوئی ہے یا برتی ہوئی نہیں ہے، جب وہ بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حافظے کے زور سے کرتے ہیں. جو یاد رہ جاتا ہے وہ سنا دیتے ہیں، جو یاد نہیں رہ پاتا وہ کبھی بھول جاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ بھی یاد تھا، یہ بھی بتا دیتے. یہ اس طرح کی ٹیچنگ سے نا جو علم آگے پہنچتا ہے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں بناتا، وہ زیادہ سے زیادہ امتحان دینے کے قابل بناتا. ٹھیک ہے، اس سے ذہنی طور پر اپاہج نسل تیار ہوتی ہے. لیکن وہ علم جو برتا ہوا ہے، جو میرے اندر اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اور میں اس کو اگر اگلے جانی ہوئی بات، سمجھی ہوئی بات، برتی ہوئی بات، اتری ہوئی بات، میرے اندر اتر گیا وہ علم جو میرے مزاج کا حصہ ہے، جو میرے اندر اتر گیا ہے، ٹھیک، وہ علم خود بخود آپ وہ نکلے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ہمارا جو یقین ہوتا ہے نا، یقین، اس کو بچوں تک دینے کے لیے نا آپ کو بالکل محنت نہیں لگتی. آپ کو پتہ ہے بات، آپ کے جو آپ کا اگر کوئی یقین ہے، جس چیز پر آپ کا یقین ہے یا جو چیز آپ کا عقیدہ ہے نا، اس کو آگے منتقل کرنے میں آپ کو کوئی محنت نہیں لگے گی، اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دینی ہوگی. وہ خود ہی آپ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے، آپ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، آپ کا یقین ٹرانسفر ہو جائے گا. اگر شک ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، یقین ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، کنفیوژن ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، کلیئرٹی ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، کنوکشن ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، تذبذب ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے اوپر کی جو چیزیں ہیں نا، جیسے جانی ہوئی بات یا سمجھی ہوئی بات، اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی. اب یقین کی کیا بات ہے؟ یقین کی بات یہ ہے، میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں. عقیدہ کیسے، عقیدے کی ٹیچنگ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ ہمارے گھروں میں، یعنی آپ کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک کمرہ ایسا ہو جس میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ وہاں کوئی غیر انسانی مخلوق بھی رہتی ہے. سمجھ گئے؟ کون سی مخلوق رہتی ہے؟ سمجھ گئے نا کس طرح کی مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ نظر آتی بھی نہیں ہے لیکن اپنی پریزنس کا احساس کسی طرح دلا بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو صرف آئیڈیا ہوا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں کچھ ہے. اچھا، اب یہ جو کچھ ہے اس کا پورا 100% یقین بھی نہیں ہے، لیکن 100% یہ بھی نہیں پتا کہ نہیں ہے، یعنی کچھ 50% یقین ہے، یعنی کچھ ہے کچھ نہیں ہے. لیکن دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، دل کے اندر تھوڑی سی ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، اب فرض کیجئے کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا میرے گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور باقی لوگ بھی ذرا دل کے کمزور ہیں، تو یہ بات جو مجھے محسوس ہوئی ہے اس روم میں باقی لوگوں کو نہیں بتاؤں. گھر میں آپ کے 3 کمرے ہیں، اس میں سے ایک کمرے میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہے، آپ باقی لوگوں سے یہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے پوری بات؟ آپ نے سوچا کہ بھائی سب بیچارے ڈر جائیں گے اور ایک عجیب مسئلہ ہو جائے گا، سب اب کیا کریں، گھر میں تو رہنا ہی ہے، تو اب میں سب کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہے تو میں ابھی کچھ نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے بھی کوئی دیکھا تھوڑی ہے، مجھے بھی ایک خیال ہے کہ شاید کچھ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور وہ جو مخلوق ہے جو دوسری قسم کی ہے،
بہرحال آپ کو کبھی ویسے ہی آپ کو کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی, کبھی کوئی چیز جگہ سے ہلی ہوئی نظر آئی, کبھی آپ وہاں اکیلے میں تھے تو آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں, اس طرح کی حرکتیں وہاں چل رہی ہیں, لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا, ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کہی کہ وہاں کچھ ہے, بس آپ نے صرف یہ کیا کہ آپ کسی کو کچھ سمجھا نہیں رہے کہ وہاں کچھ ہے. لیکن 3 ہفتے کے اندر اندر میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ سب کو یقین ہو جائے گا کہ وہاں کچھ ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اب آپ کی باڈی لینگویج بتا دے گی. آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بچہ وہاں جا رہا ہے, آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اچھا اس کمرے میں نہیں, اچھا چلو ٹھہرو میں آتا ہوں. کبھی آپ کہیں گے آپ نے وہاں لائٹ جلا کے رکھی ہوئی ہے, کسی نے لائٹ بند کی, آپ نے کہا نہیں یہاں لائٹ جلتی رہنے دیو. کبھی آپ کچھ حرکت کریں گے, کبھی کچھ حرکت کریں گے, کبھی اس کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے آپ ایک دم چونک جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ پورے گھر میں کہیں کی بھی بات ہو رہی ہے, اتنی پریشانی نہیں, جیسی اس کمرے کی کوئی بات آئی آپ ایک دم اٹینٹو ہو جائیں گے. آپ کی ان ساری حرکتوں کو دیکھ کے گھر والے کیا سمجھیں گے؟ کہ اس کمرے میں کچھ ہے. اب سوال یہ کہ کیا آپ نے انہیں ٹیچ کیا تھا؟ کیا آپ نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہاں کچھ ہے؟ کیا آپ نے ایکسپلین کیا تھا, کوئی لیسن پلان بنایا تھا کہ اس کمرے میں کچھ ہے گا؟ لیسن پلان 3 دن تک اب یہ بتائیں گے اس کمرے میں کچھ ہے, ایکٹیویٹی کرائیں گے, یہ ناٹک ہوگا, وہ ہوگا, کچھ بھی کیا تھا آپ نے؟ کوئی تھیمیٹک وغیرہ کوئی پلان بنایا تھا, کوآرڈینیٹر کو دیا تھا کہ بھائی یہ کوآرڈینیٹر دیکھو کچھ ہے گا, پلان لے لو. اب ان سب بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ کچھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, آپ کے گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں, 6 کے 6 آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, یہ بتاؤ کیا ہے وہاں. آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ کہیں گے نہیں بکواس نہیں کرو, مجھے بالکل صحیح بتاؤ کیا ہے وہاں. وہاں کچھ ہے, تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو, بتاؤ. آپ قسمیں کھا لیں, وہ سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, کہیں گے نہیں کیا مسئلہ کیا ہے وہاں, تم بتاؤ کیا ایسی چیز ہے, تم کچھ چھپا رہے ہو. کیا ہوا؟ یہ یقین ہلکا سا تھا, آگے چلا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتی ہے عقیدے کی طاقت, یہ ہوتی ہے یقین کی طاقت. کوئی لیسن پلان نہیں لگا, کوئی ٹیچنگ نہیں ہوئی, آپ کے اندر ایک چیز اندر دل میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ سب کو خود بخود چلی گئی. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نا یقین کے ساتھ, اصل میں مسئلہ سارا یہ کہ وہاں پر جو اس کمرے میں جو کچھ ہے کا جو یقین ہے نا, اس سے بھی کمزور سطح پر ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے. وہ لگتا نہیں آگے. مضمون لکھواتے ہیں اس پر, کتابیں پڑھواتے ہیں, ایک ہفتے کی لیسن پلان بنا کے ٹیچ کرتے ہیں, سچویشن ویسی کی ویسی ہوتی ہے. یعنی اس غیر انسانی مخلوق کے ہونے کا یقین بغیر لیسن پلان کے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اور جس کا یقین ہونا چاہیے اس کا یقین نہیں ہوتا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور یہ کیوں گیا؟ یہ اس لیے گیا کیونکہ آپ کے اندر آپ کے اترا ہوا تھا نا کہ کچھ ہے. تو جس چیز کا آپ دل سے یقین رکھتے ہیں نا, اس کو ٹیچ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں لگتی, وہ بغیر ٹیچنگ کے خود ہی چلی جاتی ہے. اب جیسے میں ایک بات مجھے بتائیں, ہمارے وطن میں ہر بندے کو کامیابی سے غیبت کرنا آتا ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ غیبت کرنے کی سکلز کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ تو غیبت کرنا, پھر اس کا مطلب ہے کہ کون سی کلاسز میں غیبت کا چیپٹر تھا کہ غیبت کس طرح کی جاتی ہے, غیبت کا طریقہ کہاں سکھایا گیا؟ اتنی زبردست ہر ایک کو. ہماری کوئی ایسا بندہ ہوگا جسے غیبت کرنی نہ آتی ہو؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. غیبت تو سب کو آ گئی, تو اتنی کامیابی سے پوری قوم کو غیبت کیسے سکھا دی؟ الغیبت اسکول میں داخلہ لینے سے, الغیبت گرامر اسکول, الغیبت پبلک اسکول, مدرسۃ الغیبتہ, کوئی اس قسم کے ادارے ہم نے بنائے ہیں. کیا کیا ہے؟ استاد الغیبت, سر یہ غیبت کا پیریڈ ہو رہا ہے. کیسے سیکھا؟ کیا یہ اس کی کوئی لیسن پلان بنا ہے, اس کی ٹیچنگ ہوئی ہے؟ غیبت جو ہے وہ اترا ہوا علم ہے, برتا ہوا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اور تقویٰ جو ہے وہ جانا ہوا علم ہے. غیبت برتا ہوا علم ہے, لہٰذا تقویٰ صرف جاننے کی سطح تک منتقل ہوتا ہے, غیبت زندگی کی سطح تک اترتی رہتی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ مسئلہ سارا یہ ہے, آلودہ نفس
پاکیزگی کے تصورات کو انڈیلنے کی کوشش کر رہا، لہٰذا نفوس تو آلودہ ہو رہے ہیں، تصورات، چند تصورات، پاکیزگی تصور کی سطح پر اختیار ہو رہی ہے، آلودگی وجود کی سطح پر سمجھ لیں کہ چل رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر مجھے نزلہ ہو، میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اگر مجھے نزلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہوا ہے نزلہ؟ ابھی کسی کو آج کل ہے نزلہ؟ ٹھیک ہے، ابھی کیا آ رہی ہوں نزلہ، ناک، یہ سب رننگ نوز، ناک واک بند، یہ کسی کو ہو رہا ہے ابھی؟ ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نہ کبھی رکھا ہے، اور اس میں یہ خیر ہے کہ جو بھی مشکل آپ کو آتی ہے اگر آپ اس پہ راضی رہتے ہیں تو پھر جو بھی گڑبڑ ہم نے ماضی میں کی ہوتی ہے وہ اس کے نتیجے میں کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے ہماری اپنی حرکتوں کو دوبارہ سے زیرو کرنے والا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے اگر ہم صبر کریں اور شکر کریں۔ اگر فرض کیجئے مجھے نزلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ لوگ جو میرے قریب رہتے ہیں، جن سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے قریب آتے ہیں، کیا امکان ہے نزلہ لگ جائے گا انہیں یا نہیں لگے گا؟ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نزلے سے نزلہ لگتا ہے، تصور نزلہ سے صرف تصور نزلہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نزلہ لگتا ہے نا، اسی طرح تقویٰ لگتا ہے۔ تصور تقویٰ سے صرف تصور تقویٰ لگتا ہے، اور تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ جیسے نزلے سے نزلہ لگتا ہے نا، ایسے ہی تقوی سے تقویٰ لگتا ہے۔ ڈرنے والے انسان سے جڑنے کے نتیجے میں ڈر پیدا ہوتا ہے، غیر انسانی مخلوق کا ہو یا اللہ کا ہو یا انسان کا ہو۔ وہ میں بتا نہیں رہا تھا، وہ کمرہ ہے، اس کمرے میں کچھ ہے، اس کا ڈر آپ نے کیا ٹیچ کیا اس ڈر کو؟ چلو ذرا ڈرتے ہیں، آج لیسن، آج ڈے 1 ہے، اس کمرے میں کچھ ہے سے کیسے ڈریں، آئیے ہم ڈرنا سیکھتے ہیں، آمادگی۔ ایسی کوئی حرکتیں کی ہم نے، کوئی لیسن پلان بنایا؟ بس مجھ میں اس سے ایک ڈر تھا، ڈر سے ڈر۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے نزلہ لگتا ہے ویسے ہی تقویٰ لگتا ہے۔ لیکن اگر مجھے نزلہ نہیں ہے بلکہ میرے پاس صرف تصور نزلہ ہے تو آپ کو بھی تصور نزلہ لگے گا، نزلہ نہیں لگے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم چھوٹی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، بڑی چیزیں نہیں سیکھ پاتے، اور جو ہمیں کرنے کا کام ہے نا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم اپنے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو بچے کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ کسی ایسے انسان سے جڑیں جو نفسیاتی طور پر فٹ ہو، ایمانی طور پر مضبوط ہو، تو ذوق والا انسان ہو، باذوق ہو، ایسے انسان سے جڑنے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان تک کیسے پہنچے گا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کئی سطحوں پر ہے۔ یہ جانی ہوئی بات ہے، یہ سمجھی ہوئی بات ہے، یہ برتی ہوئی بات ہے، یہ اتری ہوئی بات ہے، یعنی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ کتنی سطحیں ہو گئیں؟ تو اس کا جو ڈر تھا چونکہ میرے دل میں اترا ہوا تھا، لہٰذا اس کو اس تک لگانے کے لیے مجھے کچھ بولنا پڑا، مجھے کوئی لیسن پلان بنانا پڑا۔ آج پہلا دن آؤ اس سے ڈرنا سیکھو، کچھ کیا میں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ سب 4 دن کے بعد اس سے ڈر رہے تھے جس سے میں ڈر رہا تھا۔ غیبت سب سیکھ چکے تھے۔ غیبت میں ہمارے کوئی انسان غیبت میں F لے کے دکھائے، کوئی بھی نہیں، سب A1 ہے۔ غیبت میں تو کسی کے کم نمبر نہیں ہے نا، کم نمبر تو صرف ایمانداری میں ہیں، خوف خدا میں ہیں۔ کیا خیال؟ خوف خدا کے مضمون پر 20 میں سے 20 ہیں، خوف خدا میں 2 ہیں۔ یہ ہے نا پرابلم۔ کیا خیال؟ خوف خدا میں نمبر کم ہے،
خوف خدا کے مضمون میں تو پورے نمبر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کام کو اگر میں یہ کہوں، اچھی ٹیچنگ زور کلام کا نتیجہ نہیں ہوتی، اچھی ٹیچنگ وجودی صداقت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھی ٹیچنگ انسان کو اپنے اوپر کام کر کے، اب ہمیں اپنے نفس میں بہنے والے گٹر سے خود بھی پریشان رہنا چاہیے اور اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یعنی ہم سب کے اندر جو ہے نا، وہ ہم سب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، نفسیاتی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی۔ اپنے اوپر یقین، انسانوں پر یقین، اللہ پر یقین، یہ میرا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میری نفسیاتی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ٹیمپرامنٹ اس بات سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے مسلمان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشنل پرابلمس کو، یا اپنے ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹیچر کی کمیونیکیشن اسکلز ٹھیک ہو جائیں گی نا تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو جائے گا۔ نہیں جناب، اس کا ٹیمپرامنٹ کا ٹھیک ہونا اس کے کمیونیکیشن اسکلز کے ٹھیک ہونے سے 100 ٹائمز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سینسٹیو ہے، بڑی جلدی بجھ جاتی ہے یا بجھ جاتا ہے، بڑی جلدی اداس ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مسلمان کی جو نگاہ ہے اس کا پہلا فنکشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ رکھے۔ مسلمان کی آنکھ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اوپر نگاہ رکھے، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہے، اپنی نفسیاتی اسٹیٹ کا جائزہ لیتی رہے، اپنی ایمانی حالت کا جائزہ، اپنے اوپر نگاہ رکھے۔ یہ میری آنکھ کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میری آنکھ کی دوسری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، میرے انڈر میں ہیں، جن کی مجھ پہ ذمہ داری ہے، میں ان پہ نظر رکھوں، ان کو دیکھوں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، یعنی بچوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ استاد جو مجھے جنت میں بھیجنے کے لیے، جنت میں بھیجنے پہ تلا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو آتش نار سے بچانا کیوں نہیں چاہ رہا؟ یہ بچے کی پریشانی ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟